حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ میرا بچپن کا دور تھا، اور بچپن سے مراد بالکل ہی بچپنا نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں میں نے اپنی امی سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں، میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور اپنے لیے اور تمہارے لیے حضور کی زبان اقدس سے مغفرت کی دعا کروں۔ کہتے ہیں میری امی نے مجھے اجازت دی، میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیبت، روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ ہر بندہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا، کب کا گیا بیٹھا رہا، مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کر سکوں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر ایک کی فریاد کو سنا جاتا تھا، ہر ایک کے دکھڑے کو سنا جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے اوپر خصوصی توجہ فرماتے تھے، محبت سے نوازتے تھے، اور کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں آتا، امیر ہو، غریب ہو، سیاہ ہے، سفید ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتا تو میرے آقا اس کو عزت سے نوازتے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہر بندہ بس یہی سوچتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر حضور نے کسی کو عزت عطا نہیں فرمائی۔ یعنی کریم اتنا کرم فرماتے تھے، اتنی لجپالی، اتنی محبتوں سے نوازتے، اتنی حوصلہ افزائی اور عزت عطا فرماتے تھے کہ ہر بندہ یہی سوچتا تھا کہ سب سے بڑھ کر حضور مجھ سے محبت کرتے۔ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ حضور سب سے بڑھ کر مجھے عزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم عظمت والی بارگاہ ہے کہ جس میں بیٹھنے والا ہر بندہ یہی سمجھتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ مجھے عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹا حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام قبول کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے حبیب نے جب مجھے دیکھا تو اٹھ کر میرا استقبال کیا۔ اللہ کے حبیب نے اٹھ کر میرا استقبال کیا، مجھے عزت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ جب میرے حبیب نے میرا استقبال کیا، میرے لیے اٹھے، تو میرے دل نے فوراً گواہی دی کہ عدی یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ رستے میں ایک بڑھیا عورت تھی، وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے گفتگو کرنے لگی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ اور ہمارے ہاں تو اگر کوئی 2 یا 4 منٹ بیٹھ کر ہم سے گفتگو کر لے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ یہ کب اٹھے اور کب جو ہے ہم فلاں کام جو ہے اپنے معاملات کو نبھائیں، اور اگر وہ گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا بہت جو ہے وہ تاخیر کر دے تو ہم خود کہہ دیتے ہیں کہ جی بس کرو، میں نے فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مصطفیٰ کا اخلاق یہ تھا، حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ جو کوئی بھی حاجت مند حضور کی بارگاہ میں فریاد سائل سوال کرنے والا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارگاہ میں آتا تو جب تک وہ خود اجازت نہیں مانگتا تھا میرے مصطفیٰ کریم اجازت نہیں مانگتا۔ حضور نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے غلام بس کر، میں نے فلاں کام جانا ہے، نہیں، اگر وہ بیٹھا ہے تو مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں، اور وہ خود عرض کرتا تھا کہ آقا اب مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی، اس نے راستے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو روک لیا، اللہ کے حبیب سے اس نے گفتگو شروع کی، اور اتنی لمبی گفتگو کی
حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں تھک گیا، میرے لیے جان چھڑانا مشکل تھا، میں تھک گیا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسکرا کر اس بڑھیا کی گفتگو کو سنتے رہے۔ اس نے خود تھک ہار کر خود اجازت مانگی کہ اللہ کے حبیب اب مجھے اجازت ہو، میں نے جو گفتگو کرنی تھی، وہ میری جو باتیں تھی وہ مکمل ہو چکی۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ میرے دل نے پھر گواہی دی کہ عدی یہ اللہ کا سچا نبی ہے جو اللہ کی مخلوق کا ہر حال میں خیال رکھتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سب سے اعظم اور سب سے افضل حضور اسی کو جانتے تھے جو حضور کی امت کے دکھ درد بانٹتا تھا، جو حضور کی امت کی خدمت کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب کے نزدیک وہی عزت والا تھا، وہی افضل تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے یہ معیار بنایا ہوا تھا، فرمایا کہ لوگوں میں عزت اور فضیلت والا وہ ہے کہ جو میری امت کے حال پر رحم و کرم کرے، جو میری امت کے غم بانٹے، جو میری امت کے دردوں کا سہارا بنے، جو میری امت کی رکھوالی کرے۔ فرمایا کہ ہمارے نزدیک وہ افضل اور فضیلت والا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عادت مبارکہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا ہیبت اور جلال اتنا تھا کہ کوئی کھول کر آپ سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی سے اجازت مانگی کہ امی مجھے اجازت دیں میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں اور آپ کے لیے بھی۔ اجازت ملی، حضرت حذیفہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا۔ ہر ایک بندہ جو ہے ہر ایک کے سامنے اپنا حال بیان نہیں کر سکتا، تو اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ لوگ جو حاجت لے کے آتے ہیں اور کسی وجہ سے وہ میرے سامنے بیان نہ کر سکے تو ان لوگوں کی حاجت میرے سامنے بیان کیا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ جو بندہ کسی غریب کی حاجت کو بادشاہ وقت کے سامنے پیش کرے اور اس کی حاجت کو پوری ہو، قیامت والے دن جب ہر بندے کے پاؤں جو ہیں وہ لڑکھڑانے لگیں گے، اللہ اس بندے کے قدموں کو ثابت کرنی عطا فرمائے۔ جو کسی بے سہارے کا سہارا بنے، کسی مظلوم کی فریاد بادشاہ وقت تک پہنچا کر اس کی جو ہے وہ دکھ درد دور کرے، اس کی مصیبت کو دور کرے، اس کی مدد کرے، یہ ایسا خوش نصیب ہے کہ قیامت والے دن میرا رب خود اس کے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، استقامت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، گفتگو ہوتی رہی، لوگ آتے رہے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ کے فریادیں کرتے رہے، اللہ کے نبی فریاد پوری کرتے رہے اور حضور کی بارگاہ میں صرف یہی بات ہوتی تھی کہ لوگوں کی مشکلات کا حل ڈھونڈا جاتا تھا، بے سہاروں کا سہارا بنتے تھے، بے مددگار کی مدد کی جاتی تھی، مظلوموں سے ظلم کو دور کیا جاتا تھا، یہ حضور کی بارگاہ میں ہوتا تھا اور کوئی کام نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ لوگ آتے رہے، گفتگو کرتے رہے، میں بھی بیٹھا رہا۔ جب رات کے وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے کے جانے لگے، حضور چلے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سرکار نے میرے قدموں کی آواز سنی، ابھی میری طرف پھرے نہیں تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ تم ہو؟ عرض کیا آقا میں ہوں۔ فرمایا کہ کیا حاجت ہے، کون سی بات ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرا تو مقصد یہی تھا، میں نے تو دعا ہی اتنی کروانی تھی کہ اپنے لیے بخشش کی، اپنی ماں کے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر میرے سوال کیے حضور نے خود کرم فرما دیا، فرمایا کہ حذیفہ کیا وجہ ہے، کیا حاجت ہے؟ اللہ تجھے بھی معاف کرے، اللہ تیری اماں کو بھی معاف کرے۔ عرض کیا کہ بس میری یہی حاجت تھی، اپنے لیے دعا کروانی تھی، اپنی اماں کے لیے دعا کروانی تھی۔ میرا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ فرشتہ ہے۔ حضرت حذیفہ کو نظر نہیں آیا،
لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ یہ فرشتہ ہے اللہ کا جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین کے اوپر نہیں اترا۔ حضرت حذیفہ کو فرشتہ نظر نہیں آیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ ادا ہوئے تو صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے تو نظر نہیں آ رہا، فرشتہ کہاں ہے، کیسے بات کرتے ہیں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتہ ہے، آج سے پہلے کبھی بھی زمین کے اوپر نہیں اترا، آج اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ میرے مالک مجھے اجازت عطا فرما۔ رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا کہ کس بات کی اجازت؟ عرض کی میرے مالک آج مجھے اجازت فرما کہ میں تیرے نبی کی ذات پر جا کر سلام بھیجوں۔ فرشتے بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ نہیں ہے، اب حال یہ ہوتا ہے کہ جی نماز سے پہلے سلام پڑھا ہے، نماز کے بعد پڑھا ہے، بیٹھ کر سلام پڑھا ہے یا کھڑے ہو کر سلام پڑھا ہے۔ حدیث پاک میں یہ کیفیت بیان نہیں کی گئی، بس اتنا ہی ہے کہ اس نے اجازت مانگی کہ میرے مالک مجھے اجازت عطا فرما کہ میں زمین پر جاؤں تیرے حبیب کی بارگاہ میں سلام پیش کروں، تو میرے رب نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا حذیفہ اس نے آ کر مجھے سلام پیش کیا ہے۔ اب باقی مسئلے جو ہیں وہ حل ہو چکے ہیں، امت مسلمہ ہر درد سے وہ آزاد ہو چکی ہے، امت مسلمہ اب امن و سکون میں ہے، ہر ایک خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے، ہر ایک جو ہے وہ خوشی خوشی اپنے گھروں میں رہ رہا ہے، ہر ایک جو ہے وہ اسلام کے اوپر انہوں نے عمل کر لیا، ہر ایک نمازی بن گیا، ہر ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کر رہا ہے، ہر ایک دین اسلام کے اوپر عمل کر رہا ہے، ہر ایک قرآن کو اپنا قانون مانتا ہے۔ باقی یہ سارے مسئلے حل ہو گئے، صرف درود و سلام والا مسئلہ رہتا تھا جس کے پیچھے لوگ پڑے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے پڑھنا ہے، اذان سے پہلے پڑھیں، اذان کے بعد میں پڑھیں، کیسے درود پڑھا جائے؟ حالانکہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر بندے کو یہ ذہن تو نہیں دیتا چلو تو نہیں پڑھتا نہ پڑھ، لیکن جو عاشق حضور کی ذات پہ سلام پڑھتا ہے تجھے کیا تکلیف ہے؟ چاہیے تو کہ تیرا بھی تو حق بنتا تھا، تیرے بھی تو نبی ہیں، تیرے لیے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غاروں میں روئے، تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کری، حق تو تیرا بھی بنتا تھا کہ تو بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑھتا، لیکن تو سلام نہ پڑھ سکا، اور جو سلام پڑھتا ہے اس سے بھی بات کرتا ہے کہ کیسے پڑھتے ہو، بیٹھ کے پڑھتے ہو، کھڑے ہو کے پڑھتے ہو۔ حق تو یہ تھا کہ باقی مسائل کی طرف توجہ کی جاتی ہے، لوگوں کو نماز کی طرف لایا جاتا، لوگوں کو قانون کے طور پر قرآن پیش کیا جاتا، لوگوں کو دین اسلام کے احکامات بتائے جاتے اور اسلام کے ساتھ منسلک کیا جاتا، مضبوط کیا جاتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائے جاتے، فرقوں کو ختم کر کے لوگوں کو ایک جماعت کیا جاتا، وہ تو تم کر نہ سکے، بس ایک ہی بات تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر سلام کیسے پڑھا جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، پڑھنا جائز ہے ناجائز ہے، اسی بات کی طرف لگ گیا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے حبیب نے فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ ہے، آج سے پہلے یہ کبھی بھی زمین کے اوپر نہیں آیا، اس نے آج اپنے رب سے اجازت مانگی ہے کہ میرے مالک اگر مجھے اجازت ہو تو میں تیرے نبی کی بارگاہ میں جا کر سلام نہ پیش کروں۔ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے اور اس نے آ کے مجھے سلام پیش کیا ہے اور آ کر مجھے 2 خوشخبریاں سنائی ہیں۔ حذیفہ پہلی خوشخبری اس نے مجھے یہ سنائی ہے کہ میری فاطمہ جو ہے وہ جنت کی خاتونوں کی سردار ہے، جنتی خاتون ہے، اور دوسری خوشخبری مجھے یہ سنائی ہے کہ میرے حسن اور حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔